बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, लॉ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी दीनी बहनों, ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है, आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप हज़रात के लिए है। मर्दों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता वो मर्द हज़रात इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि इस मसले को लेके अपने घर की मस्तूरात के ताल्लुक़ से, ख़ासकर अपनी बीवी के ताल्लुक़ से परेशान रहते हैं। वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी बीवी को बता सकते हैं ये मसला। आप हज़रात ने यूट्यूब पे बहुत से ऐसे थंबनेल देखे होंगे जो इस चीज़ से भरे पड़े हैं कि ख़वातीन अगर अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेगी तो उनकी नमाज नहीं होगी। ख़वातीन अगर अंडरगारमेंट्स पहने हैं तो नमाज हुई या नहीं हुई। ख़वातीन ने अगर अंडरगारमेंट्स नहीं पहने तो उनकी नमाज का क्या हुक्म है। इस तरीके के बहुत से थंबनेल आपने देखे होंगे और उन थंबनेल का टाइटल पढ़ते ही आप जो है परेशान हो गई होगी कि भाई ये मसला हम पूछे तो पूछे कैसे पता चले कि अंडरगारमेंट्स पहनने के बगैर नमाज हुई या नहीं हुई, या पहने हैं तो नमाज हुई या नहीं हुई, अगर पहनेंगे तो नमाज होगी या नहीं होगी। इस तरीके से आप जो है परेशान रहती होगी, इसलिए कि पर्दे का मसला है, किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो आज इसी ही मसले का हल लेके आया हूँ मैं आप हज़रात की खिदमत में। बहुत से हज़रात जो है ना, ये सवाल भी कर देते हैं मर्द हज़रात अपने घर की मस्तूरात जैसे कि बीवी के ताल्लुक़ से कि भाई अंडरगारमेंट्स पहनना नमाज के लिए शर्त है या नहीं। तो ध्यान से सुने, नमाज की 7 शर्तें हैं। पहली शर्त है बदन का पाक होना, दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना, और तीसरी शर्त है सतर का छिपाना। तीसरी जो शर्त है वो है सतर का छिपाना। औरत का जो सतर है, नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी बता रहा हूँ, ये जो चेहरा है ये तो नमाज के बाहर भी दिखाना जायज़ नहीं है, लेकिन नमाज में ये जो चेहरा है ये यहाँ से आईब्रो से लेके और ये जो चेहरा बनता है ये सिर्फ इतना खुला हुआ रहना चाहिए। ये जो हथेलियाँ है आपकी, ये गट्टा नहीं बल्कि ये हथेलियाँ सिर्फ इतनी खुली हुई रहनी चाहिए। आपके जो पंजे हैं पैरों के, पैर जो है टखने से नीचे का जो हिस्सा है वे सिर्फ वो खुले हुए रहने चाहिए नमाज के अंदर। नमाज के बाहर तो जो है इनका भी पर्दा है, लेकिन सिर्फ नमाज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है आपका पूरा बदन सतर में दाखिल है, आपके बाल भी सतर में दाखिल है। अगर आपके सर के बाल 1/4 यानी कि मिसाल के तौर पे आपके बाल यहाँ से लेके यहाँ तक इतने लंबे हैं, इतने लंबे, अब यहाँ से आप इनको 4 हिस्से कर लीजिए, 1 2 3 4। तो अगर 1/4 यानी कि इतने खुल गए, इतने या इससे ज़्यादा खुल गए, तो भी आपकी नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपने बारीक दुपट्टा पहन रखा है जिसमें से बालों का कलर नज़र आ रहा है, तो भी आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी, आपकी नमाज टूट जाएगी। आपको दूसरा दुपट्टा लेके ही नमाज पढ़नी होगी। बल्कि अगर आपके बाल शुरू से ही खुले हुए थे यानी कि दुपट्टे से बाहर थे तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। आपने बारीक दुपट्टा पहन रखा था जिसमें से बालों का कलर तक नज़र आ रहा था, इतना बारीक था, तो भी आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सतर खुला हुआ है, जबकि सतर ढांपना ये तीसरी शर्त है नमाज की। समझ में आ गई? लेकिन आपने मोटा दुपट्टा ले रखा था, बाल भी आपने बांध रखे थे, चोटी बांध रखी थी, या जूड़ा जो बांधते हैं वो ऊंचा नहीं था बल्कि यहाँ गुद्दी पे लपेट के उनको जमा करके इकट्ठा करके जूड़े की शक्ल में यहाँ गुद्दी पे रख रखा था। तो ये नमाज की हालत में यहाँ जूड़ा बांध के नमाज पढ़ना, ये बाल खुले रखने से ज़्यादा अफजल है कि आप जूड़ा बांध के यहाँ गुद्दी पे इकट्ठे करके उनको जूड़ा बना के तब नमाज पढ़े दुपट्टे के अंदर करके। क्यों? इसलिए कि इसमें पर्दा ज़्यादा है और आपके बालों को जो खुलने का ख़तरा था या दुपट्टे से बाहर आने का ख़तरा था वो ख़त्म हो गया। याद रखिए, वो जो जूड़ा यहाँ बांधती है ना, वो जो ऊँट के कोहान की तरह हो जाता है, वो नाजायज़ और हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पे लानत फरमाई है। वो नहीं बांधना बल्कि बालों को इकट्ठा करके यहाँ गुद्दी पर लपेट सकती है, आप उनको जूड़े की शक्ल में बना सकती है और फिर जो है आप नमाज पढ़े दुपट्टे के अंदर उन बालों को करके। तो अगर आपका दुपट्टा बारीक था या फिर बाल जो है दुपट्टे से बाहर थे
تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر نماز کے دوران آپ کا جو ہے آپ کے بال باہر آئے ہیں اور وہ 1/4 یا اس سے زیادہ آئے ہیں، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے ہی ان کو پھر سے کور کر لیا، دوپٹے کے اندر کر لیا، تو اب آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ دیر تک آپ کے بال دوپٹے سے باہر رہے نماز کی حالت میں، تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، اب آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا بالوں کے تعلق سے۔ اب ہم قمیض کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے شروع میں بتایا کہ آئی برو سے لے کے یہ آپ کا چہرہ پورا کا پورا باہر رہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ گردن اور یہ جو قمیض کا جو اتنا حصہ عموماً عورتوں کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کا حصہ کھلا ہوا ہے یا نماز کی حالت میں کھل جاتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ دیر تک کھلا رہتا ہے، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ گئی۔ اگر نماز کے دوران کھلا ہے تو نماز ٹوٹ گئی، اور پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور آپ نے دوپٹے سے اس کو کور نہیں کر رکھا تھا بلکہ نظر آ رہا تھا، دوسرے کسی انسان کو نظر آ جائے یا آپ کو معلوم ہے کہ کھلا ہوا ہے، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی، اب آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے پشت، پیٹھ کا حصہ، جو گلا ہوتا ہے نا، آج کل خواتین جو کھلے گلے پہنتی ہے تو ان کی پیٹھ کے حصے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ایسے آپ کی پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہے، دوپٹے سے باہر ہے شروع سے ہی، تو نماز شروع نہیں ہوئی۔ اور اگر نماز کی حالت میں کھل جاتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ دیر تک کھلا رہتا ہے، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اب آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا قمیض کے تعلق سے۔ اب اس پورے پروسیجر میں آپ کو یہ آستین کا اور سمجھا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں انڈر گارمنٹس کے بارے میں۔ اگر آستین آپ کی جو ہے ہاف آستین ہے اور آپ نے کوئی ایسا دوپٹہ بھی نہیں لیا ہے، یا ایک وہ آتا ہے خواتین جو آستین یہاں تک وہ جو جراب جیسی پہنتی ہے، جو موزے جیسا پہنتی ہے نا، جراب جیسی، تو وہ یہاں تک پہن لیتی ہے، اس سے ہاتھ پورا کور ہو جاتا ہے اور پوری اسکن ڈھک جاتی ہے، اسکن نہیں نظر آتی اس میں۔ تو اگر اس کو پہن کے آپ آستین والے پہ اور نماز پڑھ لے، یعنی کہ ہاتھ نظر نہ آئے تو نماز پڑھ لے، تو نماز درست ہو جائے گی ہاف آستین والی قمیض میں۔ لیکن اگر آپ نے وہ بھی نہیں پہنی اور ہاف آستین آپ نے پہن رکھی ہے اور ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر نہیں رکھا، بلکہ رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت ہاتھ دوپٹے سے باہر آ جاتے ہیں، عموماً آئیں گے، ظاہر سی بات ہے آئیں گے جب آپ ہاف آستین پہنے گی، اور جب رکوع کرے گی تو دوپٹے سے باہر آئیں گے، اور سجدہ کرے گی تو دوپٹے سے باہر آئیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر شروع سے ہی آپ نے جو ہے ہاف آستین پہنی ہوئی تھی اور دوپٹے سے باہر تھے ہاتھ آپ کے، یا پھر کور ہی نہیں کیے ہوئے تھے، تو پھر آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ میں نے قمیض کے تعلق سے بتایا ہے۔ اب انڈر گارمنٹس کا اس میں کہیں بھی تذکرہ نہیں آتا۔ انڈر گارمنٹس اگر آپ پہنتی ہے تو آپ کے لیے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ رکوع کرے گی یا پھر جو ہے سجدے میں جائے گی، تو اللہ دیکھیے یہ تھوڑا سا بے حیائی کا مسئلہ ہے معذرت کے ساتھ، تو آپ کے جو پرائیویٹ پارٹ ہے، جو مطلب میں بتا نہیں پا رہا ہوں، نام نہیں لے پا رہا ہوں، اگر اردو میں بولوں تو پستان بولتے ہیں، تو وہ لٹکیں گے، اس سے جو ہے آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اگر آپ انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ ڈھیلا کپڑا، ڈھیلی قمیض آپ نے پہن رکھی ہے، اس کے اندر آپ نے انڈر گارمنٹس پہن رکھے ہیں، تو بالکل آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں بھی پہن رکھے تو بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ شرط میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ کپڑوں کا پاک ہونا، پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ اگر انڈر گارمنٹس میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی تو پھر نماز نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے وہ دھونے ہیں اور پھر سکھانے کے بعد ان کو پہننی ہے۔ اسی طریقے سے نیچے والے حصے میں بھی جو ہے، اگر آپ انڈر گارمنٹس، انڈر ویئر وغیرہ پہنتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کہتے ہوئے،
تو آپ جو ہے اس کو بھی پاکی کا اس کا دھیان رکھیں، اور وہ بھی نماز کی حالت میں پہننا کوئی شرط نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ ساڑی پہن کے نماز پڑھ رہی ہے اور بلاؤز پہن رکھا ہے اور پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے، کمر آپ کی دکھ رہی ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی ہی طریقے سے اگر آپ نے ٹراؤزر پہن رکھا ہے تو اس کے لیے میں تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ٹراؤزر پہن رکھا ہے اور ٹخنا آپ کا کھلا ہوا ہے اور 1/4 کھل گیا، یعنی کہ جہاں سے پنڈلی شروع ہوتی ہے اس سے نیچے ٹخنا جو ہے نا، جس کو گٹا بھی بولتے ہیں ایک زبان میں، گانٹھ جو ہوتی ہے نا، اس سے اوپر ٹخنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر نماز کے دوران کھلا ہے اور شروع سے ہی کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ تو انڈر گارمنٹس کا مسئلہ یہ ہے مکمل طور پہ کہ شریعت نے انڈر گارمنٹس کی قید نہیں لگائی۔ آپ انڈر گارمنٹس پہنیں، اپنے کپڑوں کے نیچے پاک صاف ہو تو بھی نماز آپ کی درست ہے، نہیں پہنے لیکن آپ کا لباس پاک صاف ہے تو بھی آپ کی نماز درست ہے۔ شرط ہے آپ کا سطر چھپنا، شرط ہے آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ یہ 7 شرطیں ہیں۔ اب یہاں تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو اور مزید بڑا ہو جائے گا، اس لیے کل ملا کے بات یہ ہے کہ انڈر گارمنٹس پہننے سے یا نہ پہننے سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ انڈر گارمنٹس کپڑوں کے نیچے پہن کے نماز پڑھ رہی ہے تو بھی درست ہے، اور اگر نہیں پہن رکھے ہے، نماز پڑھ رہی ہے کپڑے پہن کے اپنا پورا سطر چھپا کے، تو بھی آپ کی نماز درست ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ سمجھ گئی ہوگی۔ آپ کو یہ تمام مسائل، یہ میرے ہاتھ میں خواتین کے فقہی مسائل کتاب ہے، اس میں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ بہت سی کتابیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں، جدید فقہی مسائل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فقہی ضوابط کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ سمجھ گئی ہوگی، سارے مسائل سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔